تو یہ موبائل ہے نا، موبائل اس نے تباہی مچائی ہوئی ہے۔ یہ تباہی اور بربادی جہاں پر اس کے پازیٹیو ہیں وہاں پر اس سے زیادہ نیگیٹو معاملات ہیں اس کے۔ کہ جو شخص مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے نامہ اعمال میں 100 نیکیاں لکھ دیتا ہے، اور فرمایا کہ جو 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ اس کے نامہ اعمال میں 1000 نیکیاں لکھ دیتا ہے، اور جو 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا کہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ بندہ جہنم کی آگ سے بری ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم محبت کے ساتھ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں۔ ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجیے، صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے محترم اور پیارے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی اپنی لاریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان ما غرک، کس چیز نے تجھے دھوکے میں مبتلا کیا ہے، بربک الکریم، اپنے رب کی مہمانیوں سے، اپنے رب کی مہربانیوں سے تجھے کس چیز نے دھوکے میں مبتلا کیا ہے۔ میرے محترم اور پیارے بھائیوں، یہ آیت مبارکہ ہمیں بہت عبرت، بہت ہی سبق دے رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں انسان بنایا، یہ اس کا احسان، اشرف المخلوق بنایا، مخلوق میں سب سے مشرف مرتبہ اگر کسی کو ملا ہے تو وہ انسان کو ملا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان بنایا، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں زندگی مرحمت فرمائی، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں سب سے بڑھ کر ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں پیارے آقا کا امتی بنایا۔ کتنی کرم نوازیاں ہیں، لیکن پھر بھی ہم کیا ہیں، اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ بے وفائی کرتے رہتے ہیں۔ وفاداری یہ ہے کہ جو کہا ہے اس پر عمل کرے، لیکن ہم تو بے وفائی کرتے ہیں۔ کیسے؟ اللہ نے ہمیں زندگی دی، اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے زندگی عطا فرمائی، اللہ نے موت عطا فرمائی، اس لیے کیا اس لیے کہ ہم دنیا کی رنگینیاں دیکھیں؟ نہیں میرے محترم اور پیارے بھائیوں، کیا اس لیے کہ ہم دنیا کے اندر کیا ہے رنگینیوں میں مبتلا ہو کر اپنی زندگی گزارتے رہے؟ نہیں میرے بھائیوں، بلکہ اللہ نے کیوں زندگی دی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے کیوں انسان کو زندگی دی، انسان کو موت دی، ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے بہترین عمل کون کرتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب اللہ نے کائنات بنائی نا تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم کو اپنا نائب بنا کر بھیجا،
اور جتنے بھی انسان ہیں ان کو آدمی کہا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ حضرت آدم کی اولاد میں سے ہے. اب ذرا سماعت فرمائیے گا یہ بات کرنے کی وجہ کیا ہے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجنا چاہا تو ملائکہ نے کہا اے باری تعالیٰ ہم تو کیا ہیں تیرے قرب میں رہنے والے ہیں, ہم تو ہر وقت تیری عبادت کرنے والے ہیں. جی ہاں, بعض ملائکہ ایسے ہیں کہ جن کا کام ہی رب کی عبادت کرنا, قیام میں کھڑا رہنا ہے. بعض ملائکہ ایسے ہیں جو رکوع میں ہیں, رب کی عبادت کر رہے ہیں. بعض ملائکہ ایسے ہیں جو سجدے میں ہیں, رب کی عبادت کر رہے ہیں. جب اللہ نے حضرت آدم کو بھیجنا چاہا نا تو ملائکہ نے کہا اے باری تعالیٰ گویا ہم بہتر ہیں حضرت آدم سے. آدمی تو وہ ہے کہ جو دنیا میں جا کر خون ریزی کرے گا. آدمی تو وہ ہے جو بھائی بھائی کا دشمن ہوگا. آدمی تو وہ ہے جو انسان کو انسانیت کا حق نہیں دے گا. یہ کنہوں نے کہا؟ ملائکہ نے کہا. اللہ اکبر کبیرہ. اب جب یہ ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب دنیا میں بھیجا, اچھا اب جیسے آپ اور ہم نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں, آپ اور ہم رب کی عبادت کرنے کے لیے آتے ہیں. ایک حدیث مبارکہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ صبح ملائکہ کو بھیجتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ شام میں ملائکہ کو بھیجتا ہے. کیوں؟ تاکہ لوگوں کو جا کر دیکھا جائے لوگ کیا کر رہے ہیں, اس کا نام اعمال لکھا جائے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب وہ ملائکہ جاتے ہیں نا تو ملائکہ سے رب پوچھتا ہے اے میرے ملائکہ بتاؤ تم جب گئے تو میرے بندے کیا کر رہے تھے, تم جب آئے ہو میری بارگاہ میں تو میرے بندے کیا کر رہے تھے. اب یہ جواب اسی بات کا ہے کہ جس پر ملائکہ نے کہا تھا نا یہ تو بندے وہ ہیں جو دنیا میں خون ریزی کریں گے, یہ تو بندے وہ ہیں جو آپس میں ناحق قتل کریں گے. اللہ اکبر کبیرہ. پھر ملائکہ کہنے پر مجبور ہو گئے اے باری تعالیٰ جب ہم گئے تیرے بندوں کے پاس تو جب بھی وہ تیرا ذکر کر رہے تھے, جب واپس آئے جب بھی تیرا ذکر کر رہے تھے. تو اللہ پھر فرمائے گا اسی لیے میں نے حضرت آدم کو کیا ہے دنیا میں بھیجا تھا کہ تمام مخلوق برابر نہیں ہے. جیسے ہاتھ کی انگلیاں برابر نہیں ہوتی ایسے اللہ کے بندے بھی برابر نہیں ہوتے. بعض بات سے اعلیٰ ہوتے ہیں, بعض عبادت میں زندگی گزارتے ہیں. میرے محترم اور پیارے بھائیوں, میں نے آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی. یا ایھا الانسان, اے انسان, ما غرک بربک الکریم, تجھے کس بات نے رب کی کرم نوازیوں پر دھوکے میں مبتلا کیا رکھا ہے. اللہ نے انسان بنایا, اللہ نے عزت دی, اللہ نے شہرت دی, اللہ نے ایمان دیا, ارے سب سے بڑھ کر سرکار کی غلامی دی, سرکار کا امتی بنایا. اس سے بڑھ کر کیا کوئی انعام ہو سکتا ہے؟ پھر بھی ہم رب کی عبادت نہ کریں, پھر بھی ہم رب کی عبادت کریں تو کیسے کریں؟ اللہ اکبر کبیرہ. آج تو اولا ہم عبادت کرتے نہیں ہیں, پہلی بات تو ہم عبادت کرتے نہیں ہیں, اور جیسی عبادت کرتے ہیں وہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہم کیسی کرتے ہیں. اللہ اللہ. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عبادت کا کیا انداز ہوا کرتا تھا. سادہ دور تھا, سادگی والے آقا تھے, سادگی مزاج والے آقا تھے. اللہ اکبر کبیرہ. شاعر نے کیا خوب کہا ہے پیارے آقا کی سادگی پر کہ تیری سادگی پہ لاکھوں, تیری عاجزی پہ لاکھوں, اور سلام عاجزانہ مدنی مدینے والے. حالانکہ جانے کائنات ہے, دو جہاں کے خزانے سرکار کے قبضے میں ہیں, لیکن سادگی پسند انسان تھے. کیسا سادہ زندگی گزارتے تھے. اللہ اللہ. ایک مرتبہ کی بات ہے, حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث مبارکہ کی راویہ ہے. آپ کی زوجہ محترمہ ہے. آپ کو ایک چادر تحفے میں دی جاتی ہے. چادر کیسی ہوتی ہے؟ بیش قیمت چادر ہوتی ہے. ذرا توجہ سے کہ ہم سرکار سے محبت کرتے ہیں, سرکار کی عبادت کا انداز کیا ہوتا تھا اور آج ہماری عبادت کا انداز کیا ہوتا ہے. میں مناظرہ کر رہا ہوں آپ کو.
خمیسہ عربی کے اندر کہتے ہیں بیش قیمت پھولوں والی ڈیزائن والی چادر کو خمیسہ کہا جاتا ہے. سرکار کو تحفے میں دی. سرکار نے ایک مرتبہ اس کو پہنا اور پہن کر نماز ادا فرمائی. جیسے ہی نماز ادا فرما کر فارغ ہوئے نا، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ چادر اتاری اور اتارنے کے بعد حضرت عائشہ کو دی. حضرت عائشہ سے فرمایا اے عائشہ جاؤ یہ فلاں صحابی کو دے کر آ جاؤ. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا اے میرے سر کے تاج، اے اللہ کے نبی، اے جان کائنات، آپ کو یہ بیش قیمت چادر تحفے میں دی ہے. آج اگر مجھے ہی، میں کسی اور کی بات نہیں کروں گا، مجھے ہی کوئی اگر کوئی بیش قیمت تحفہ دے تو شاید میں اس کو کسی اور کو دینا پسند نہیں کروں گا. یہ ایک زندگی کا تقاضا ہے، یہ انسانی فطرت بھی ہے. لیکن سرکار نے یہ تحفہ کسی اور کو کیوں دیا؟ اس کی وجہ کچھ اور تھی. اس کی وجہ یہ تھی کہ سرکار نے فرمایا اے عائشہ سنو کہ میں نے یہ چادر کیوں کہا کہ یہ جا کر فلاں کو تحفہ دے کر آ جاؤ. دراصل میں نماز پڑھ رہا تھا. ذرا توجہ سے سماعت فرمائیے گا، بڑے بیش قیمت الفاظ تھے، موتیوں سے بڑھ کر اس کی قدر و قیمت ہے الفاظ کی. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ دراصل میں نے اس وجہ سے یہ چادر فلاں کو تحفہ دینے کا کہا. دراصل میں جب نماز پڑھ رہا تھا اس پر پھول بنے ہوئے تھے، اس پر ڈیزائن بنے ہوئے تھے جو کہ مجھے اپنی طرف مائل کر رہے تھے، اور مجھے یہ منظور نہیں ہے کہ میرے اور اللہ کی عبادت کے اندر کوئی تیسری چیز حائل ہو جائے. میرے اور رب کی عبادت کے اندر کوئی تیسری چیز حائل ہو جائے. یعنی یہ ایک چھوٹی سی، اب میرے محترم اور پیارے بھائیوں میں سمجھانے کے لیے عرض کروں گا کہ ایسا نہیں ہے کہ ایسی چادر پہن کر نماز پڑھنا جائز نہیں ہے. جائز ہے بالکل. پھول والی چادر یا جس پر پھول بنے ہوئے ہیں وہ کپڑے پہن کر نماز پڑھنا بالکل جائز ہے، اچھا بھی لگتا ہے انسان کو بیش قیمت لباس پہننا. لیکن یہاں پر بات تھی تقوی کی، یہاں پر بات تھی کہ میرے اور رب کی عبادت کے اندر کوئی کسی چیز حائل نہیں ہونی چاہیے. اللہ اکبر کبیرہ. اس وجہ سے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عائشہ جو چیز رب کی بارگاہ سے دور کر دے وہ تو بہت دور کی بات ہے، لیکن جو رب کی بارگاہ سے دور کرنے میں اگر خلل بھی واقع کرے تو میں محمد اس کو چھوڑ دیا کرتا ہوں، میں محمد اس کو چھوڑ دیا کرتا ہوں. میرے محترم اور پیارے بھائیوں، آج میری اور آپ کی نمازوں کا عالم کیا ہے؟ میں پورے دن کا حساب و کتاب نماز کے اندر کر لیا کرتا ہوں. بھولی ہوئی چیز بھی نماز کے اندر مجھے یاد آ جاتی ہے. سارے کام مجھے نماز کے اندر یاد آتے ہیں. العیاذ باللہ. آج کل تو یہ موبائل ہے نا، موبائل اس نے تباہی مچائی ہوئی ہے. یہ تباہی اور بربادی جہاں پر اس کے پازیٹیو تھے وہاں پر اس سے زیادہ نیگیٹو معاملات ہیں اس کے. یہ میں ابھی ریسنٹلی کل کی ہی بات آپ کے سامنے عرض کروں. میرے محترم اور پیارے بھائیوں، یہ موبائل ہے نا، موبائل اس کے اندر جگہ بجگہ موسیقی شامل ہے. میوزک، بازار ہو، ہماری دکانیں ہوں، ہماری ٹیکسیاں ہوں، ہمارے رکشے ہوں، کوئی جگہ میوزک سے خالی نہیں ہے. لیکن لے دے کر اللہ کا گھر بچا تھا، آج وہ بھی محفوظ نہیں رہا. آج وہ بھی محفوظ نہیں رہا. بیش قیمت موبائل لے کر آ جاتے ہیں، سائلنٹ پر لگانا بھول جاتے ہیں. میرے محترم اور پیارے بھائیوں، دوسروں کی نمازیں بھی کیا ہے خلل میں واقع ہوتی ہے. دوسروں کی نمازیں بھی کیا ہے، انسان کا خشوع اور خضوع کیا ہو جاتا ہے، تباہ و برباد ہو جاتا ہے. میں گزشتہ روز کی بات کروں، میں اس شخص کو جانتا نہیں ہوں، میرے اوپر یہ پیش آیا ہوا مسئلہ. میں یہی مصلی پر بیٹھ کر مغرب کی نماز کے بعد درس دے رہا تھا. ایک شخص کا، اللہ اکبر کبیرہ، ہمیں اللہ کا گھر بھی کیا ہے دنیا داری میں ہمیں مبتلا کیے رکھتا ہے. ایک شخص بلند آواز سے السلام علیکم، وعلیکم السلام، ہاں میں آ رہا ہوں، آ رہا ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. کیا ہو گیا ہے انسان؟ آپ اللہ کا گھر ہے. یاد رکھیں حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ مسجد کے اندر اگر اپنی ذاتی گفتگو کی
مردہ کر دیتا ہے۔